تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ایک بار پھر آپ کا من پسند پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر حاضر ہو گئے ہیں۔ 8 روزے مکمل ہوئے، 9 روزے کی طرف ہم ابھی بڑھنے والے ہیں۔ سحری عنقریب آپ بھی شروع کریں گے اور یہ پروگرام ختم کر کے ہم بھی سحری کی طرف جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ اتنا پیارا مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 ٹائمز زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایسا پیارا مہینہ عطا کیا گیا، ایسا پیارا عشرہ رحمت کا عطا کیا گیا۔ رحمت کے عشرے کے 8 روزے مکمل ہوئے، گویا کہ اب صرف 2 روزے اس عشرے کے بچے ہیں۔ یقین مانیے جو عاشقان رمضان ہے وہ اس کا بھی غم کرتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے امیر اہل سنت کی زیارت کا موقع ملا تو امیر اہل سنت اس غم میں نڈھال تھے کہ اب عشر رحمت بھی رخصت ہو جائے گا۔ یعنی یہ مہینہ تو بے شک جو ہے وہ ایسا عظیم مہینہ ہے، بٹ عشر رحمت کی بھی کیا برکتیں ہیں۔ تو عشر رحمت کے گزر جانے پر بھی امیر اہل سنت اشک بار ہوا کرتے ہیں، آنسو بہایا کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کا علم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ خواہش کرتی کہ سارا سال رمضان ہو۔ تو رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں برکت بھی ملتی ہے، جس میں ہمیں مغفرت بھی مل رہی ہے، رحمتیں بھی چھما چھم برس رہی ہیں۔ تو ایسا پیارا مہینہ جاری ہے اور عشر رحمت کے صرف 2 روزے رہ گئے ہیں۔ جو ہم نے عزم کیے تھے جب رمضان پہلی بار ہمیں رمضان کا پہلا روزہ نصیب ہوا تو ہم نے جو عزم کیے تھے، جو نیتیں کی تھی، ان کو دوہرا لیں کہ انشاءاللہ پورا رمضان ہم نیکیاں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ دیکھیے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت جو ہے وہ صحابہ اکرام نے بیان فرمائی، جس کی عظمت اولیاء اکرام نے بیان فرمائی۔ تو ہمیں اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی عطا سے ہمیں یہ مہینہ پھر سے عطا کیا گیا اور 8 روزے اس کے ابھی ہو چکے ہیں۔ تو جتنے دن بچے ہیں اس کی قدر کر لی جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لی جائے۔ تو اب انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو سیگمنٹ ہے، جو ہمارا فارمیٹ ہے، انشاءاللہ میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ پروگرام کو شروع کریں گے۔ تو ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 4 سیگمنٹ ہم عموماً لیتے ہیں۔ تو 4 سیگمنٹ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے، دوسرا سیگمنٹ عشق کے بول، تیسرا سیگمنٹ ہے تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے مقامات مقدسہ اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی معلومات۔ تو یہ 4 سیگمنٹ پر مشتمل ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ روزانہ نیو اسلامی بھائی جوائن ہوتے ہیں، 2 نئی ٹیمز ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ 2 نئی ٹیمز ہیں، آئیے ان کا انٹروڈکشن معلوم کرتے ہیں۔ جی اب ہم چلیں گے سب سے پہلے ٹیم اے کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صابر اتاری، حیدرآباد، مجلس مدنی قافلہ حیدرآباد ریجن پہ۔ ماشاء اللہ حیدرآباد سے صابر بھائی تشریف لائے ہیں، سید صاحب ہے ماشاء اللہ۔ تو آج انشاءاللہ ٹیم اے میں ان کی شرکت ہوگی اور مجلس قافلہ سے ان کا تعلق ہے۔ جی سیکنڈ سلائڈ۔ محمد عرفان اتاری، ممبئی ریجن مدنی قافلہ۔ جی جب میں نے ان دونوں کی زیارت کی تو میرے زبان سے نکلا کہ یہ ممبئی اور حیدرآباد کا جوڑ کیسا، تو انہوں نے بتایا کہ دونوں ہم اسلامی بھائیوں کی جو تعلق ہے وہ مدنی قافلے سے ہے، مجلس مدنی قافلے سے دونوں کا تعلق ہے۔ تو ان معنوں میں ماشاءاللہ یہ حیدرآباد اور ممبئی والے ساتھ میں ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ مجلس قافلہ یہ الحمدللہ سارا سال جو ہے وہ قافلے سفر کرواتا ہے۔ ان کے ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ان کی کوششیں ہوتی ہے۔ ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، رمضان میں بھی آپ قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ رمضان میں
دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سنت و بھرا اعتکاف ہوتا ہے. ویسے کئی اسلامی بھائیوں نے, کئی عاشقان رسول نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. اگر آپ چاہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبت میں آپ کر سکتے ہیں. تو آخری عشرے کا اعتکاف ممکن ہو تو ہر اسلامی بھائی نے کرنے کی نیت کرنی چاہیے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ ٹیم کی جانب, دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ٹیم سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. محمد عمران اتاری, ممبئی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلام انڈیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد اقبال اتاری, ممبئی سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلام انڈیا. جی, آپ کا پروفیشن کیا ہے عمران بھائی؟ جی ایز اے پروفیشن میں ڈینٹسٹ ہوں, ایز اے ڈاکٹر. اچھا, جی ماشاء اللہ, ڈینٹسٹ ہے. اور اقبال بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں بزنس مین ہوں, میرا خود کا کاروبار ہے. ماشاء اللہ, اقبال بھائی تجارت کرتے ہیں, بزنس مین ہے, اور ڈاکٹر عمران ڈینٹسٹ ہے. تو ماشاء اللہ آپ کی دعوت اسلامی انڈیا میں مختلف پیشے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے. ڈاکٹرز بھی ہیں تو انجینئرز بھی ہیں. کل جو ہمارے اسلامی بھائی تھے ماشاء اللہ آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی تھے. تو الگ الگ مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی دعوت اسلامی انڈیا میں ہوتے ہیں. سب الحمدللہ فی سبیل اللہ, اکثر اسلامی بھائی فی سبیل اللہ اپنا وقت دے رہے ہیں, دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل مقابلے کو شروع کریں گے. سنے گا کون میری التجا رسول اللہ, کوئی نہیں ہے تمہارے سوا رسول اللہ, کوئی نہیں ہے تمہارے سوا رسول اللہ. عقیدتوں کے وہ جذبے سبھی رنجیدہ ہے, عقیدتوں کے وہ جذبے سبھی رنجیدہ ہے. محبتوں کے چمن بھی خزاں رسیدہ ہے, فراہ ہوئی ہے جہاں میں وفا رسول اللہ, کوئی نہیں ہے تمہارے سوا رسول اللہ, کوئی نہیں ہے تمہارے سوا رسول اللہ. حضور آپ کی امت گھری گناہوں میں, حضور آپ کی امت گھری گناہوں میں, خدا کے واسطے لے لو اسے پناہوں میں, گناہ گاروں کے حاجت روا رسول اللہ, کوئی نہیں ہے تمہارے سوا رسول اللہ, کوئی نہیں ہے تمہارے سوا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ہمارے دونوں بھی نعت خواں کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ, اور صابر باپو ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے. تو ماشاءاللہ الگ الگ سٹیٹس کے آپ کو رنگ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے, الگ الگ انداز ہیں, الگ الگ شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں. تو اتنے اسلامی بھائی یہاں پر شرکت کرنے کے لیے اتنا دور سے سفر کر کے تشریف لا رہے ہیں. تو ہمارے ناظرین کیوں پیچھے رہے ہیں؟ ناظرین سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یوٹیوب پہ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس پروگرام کے لنک کو ابھی فوراً اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں اور کانٹیکٹس میں شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں جوائن ہو سکیں. تو ماشاءاللہ آپ کا ایف جی این چینل
راؤنڈ دا کلاک اس طرح کے پروگرامز لے کر آتا رہتا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان آپ FGN چینل کے ساتھ گزاریں. تو آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری ٹیم اے سے ہم سوال کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو 2 پوائنٹس ملیں گے, اور اگر آپ نہیں جواب دے پاتے یا غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو چلیے شروع کریں گے. پہلا سوال ٹیم اے سے کیا جائے گا. برتن کھانا کھانے والے کے لیے کب استغفار کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برتن صاف چاٹنے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح سے چاٹنے سے وہ برتن ان کے لیے استغفار کرتا ہے. جی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے. تو ناظرین, ہمیں چاہیے کہ پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر کے کھانا کھایا کرے. دیکھا جاتا ہے کہ ادھوری پلیٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں, کھانے سے بھری ہوئی پلیٹ چھوڑ دی جاتی ہے, اور اسپیشلی شادی بیاہ کے موقع پر گویا کہ ایسا ہے کہ فری میں مل رہا ہے, ایک بار جو ہے وہ ہم گھر میں تو احتیاط کر لیتے ہیں, بٹ جو فری میں دعوت میں کھانے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بالکل احتیاط نہیں ہوتی, کھانے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ایک ایک دانہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. ان لوگوں کی بھوک کا ہم خیال کریں کہ جنہیں کھانے کو نہیں ملتا. تو پلیز جو ہے وہ کھانے کا اسراف نہ کرے, برتن کو صاف کر کے کھائے, یہ سنت کریمہ ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹیم اے نے 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. جی, اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. سوال ہے بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں بھوک پر اور فاقے پر صبر کرے تو انشاءاللہ اسے جو ہے قیامت میں حساب کی شدت نہ ہوگی. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. بھوک پر صبر کرنا ہے, فاقے پر صبر کرنا ہے. جو غریب ہے ایکچوئل میں وہ فائدے میں ہے. غریب بہت سارے مسائل سے بچے گا, آخرت میں بہت سارے حساب و کتاب کے معاملات سے بچے گا. تو بھوک اگر کبھی ہمیں بھی نصیب ہو, کبھی بھوک جو ہے وہ ہمارے پاس بھی آئے, ہمیں بھی بھوک لگی ہو, تو اس پر صبر کیا کرے. ہوتا یہ ہے کہ بھوک جب لگتی ہے آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, اور گھر والوں کے ساتھ میں, دوست و احباب کے ساتھ میں بڑے ہی سخت رویے سے پیش آتا ہے. تو بھوک کو ویلکم کیا کرے, کیونکہ بھوک کے بہت فضائل ہے. تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور انہوں نے اپنا کھاتہ 2 پوائنٹ سے کھول لیا. جی, اب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب. سوال ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 7 سے 9 لقمے کھایا کرتے تھے. جی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم ہے, اور اللہ پاک نے آپ کو کیسی جلالت عطا فرمائی, جلیل القدر صحابی ہے, بٹ آپ کی سادگی کا یہ معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف 7 سے 9 لقمے کھایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے صحابہ کا طرز عمل ہے, یہ ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل ہے. تو پیٹ بھر کر کھانے سے گناہ تو نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانے سے گناہ کی طرف بندہ مائل ہو سکتا ہے, اندیشہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو. تو کوشش کیا کرے کہ پیٹ بھر کے نہ کھائے, بلکہ کچھ نہ کچھ پیٹ میں خالی جگہ چھوڑ دیا کرے, یعنی چند لقمے کم کھایا کرے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا, اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی, اب باری ہے ٹیم بی کی. سوال ہے وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ اور جمعے کا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جی ہاں, ماشاء اللہ, وہ جمعے کا دن ہے جسے دلہن کی طرح قیامت میں اٹھایا جائے گا. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی, اب چلیں گے ٹیم اے کی جانب. دوران خطبہ کھانے پینے یا بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ دوران خطبہ کھانے پینے, سلام کرنے, سبحان اللہ کہنے, نیکی کی بات کا حکم دینے, یہ حرام ہے. جی, دوران خطبہ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے, نیکی کی دعوت دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. تو
تو ناظرین، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں نماز کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عین خطبے کے وقت مسجد میں پہنچتے ہیں اور پھر پیچھے کھڑے رہ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی بری بات ہے. خطبے کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرے کہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے جیسے ہی اذان ہو، بلکہ آپ کے لیے پاسبل ہو تو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، تلاوت قرآن پاک کرے اور جمعہ کی برکتیں حاصل کرے. تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی اب سوال ہے ٹیم بی سے، نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ نماز تراویح سنت موقدہ ہے. جی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور اسے چھوڑنا جائز نہیں. جی ہاں، جو 6 دن کی تراویح 8 دن کی تراویح پڑھ کے سمجھتے کہ بھائی ہم تو فری ہو گئے، اب ہم تراویح پورے مہینے میں نہیں پڑھیں گے، جی ایسا نہیں ہے جناب. آپ نے قرآن پاک کی جو سنت ہے اس پر تو عمل کر دیا، قرآن پاک سننا یا قرآن پاک پڑھنا تراویح میں سنت ہے، اس پر تو عمل ہو گیا، بٹ پورا مہینہ رمضان میں سنت موقدہ ہے تراویح پڑھنا، تو اس پر عمل کرنا ہوگا. اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے. تو اس لیے پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا رمضان میں یہ ضروری ہے، سنت موقدہ ہے. تو صحیح جواب دیا ٹیم بی نے اور حاصل کر لیا ہے 2 پوائنٹس. جی اب ٹیم اے سے سوال ہے، انگلیاں ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟ انگلیاں یا ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا منع ہے. جی سلام کے جملے بیان کیا کریں. سلام کا مکمل طریقہ یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس طرح سے سلام کے جملے جو ہے وہ حدیث پاک میں جو بیان کیے گئے، جو سنت طریقہ بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے سلام کرنا چاہیے. ہاتھ سے سلیوٹ نہ کریں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنتوں پر عمل کرے کیونکہ سنت میں عظمت ہے. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب آخری سوال ہے سیگمنٹ کا ٹیم بی کے لیے. سوال ہے، جمعہ کے دن مسجد آنے والے کن افراد کا نام فرشتے نہیں لکھتے؟ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو خطبے سے پہلے نمازی تشریف لاتے ہیں ان کے نام درج کر لیتے ہیں، اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ چلے جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا دفتر سمیٹ کر وہ بھی عام انسانوں کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے چلے جاتے ہیں. جی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے رجسٹروں میں آپ کا نام نوٹ ڈاؤن کریں تو آپ بھی مسجد میں بیفور خطبہ ارائیو ہو جایا کریں، حاضر ہو جایا کریں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، خطبے کے دوران یا خطبے کے بعد آتے ہیں تو اس فضیلت سے محرومی ہو جائے گی. تو اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی انشاءاللہ جمعہ کے دن، عام مہینوں میں بھی جمعہ کے دن انشاءاللہ عز و جل وقت سے پہلے حاضر ہو جایا کریں گے انشاءاللہ. چلے اب ہم چلیں گے سکور بورڈ کی طرف. ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا اور سکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیم نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے. جی سکور بورڈ دکھایا جائے. جی جناب، ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم بی کے بھی ہے 8 پوائنٹس. ماشاءاللہ دونوں کا سکور لیول ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے 8 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جنید برکاتی بھائی ہیں، کل کسی وجہ سے تشریف نہ لا سکے تو ان کی کمی تھوڑی سی محسوس ہوئی، مجھے تو ہوئی، ہمارے ناظرین کو بھی ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. تو آئیے آج جنید بھائی سے کل کی کسر پوری کروا لیتے ہیں. جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہمیں اور ناظرین کو آپ محروم نہ کریں، ڈیلی تشریف لایا کریں آپ. ماشاءاللہ لبیک حاضر. ماشاءاللہ ناظرین، آج کا ٹاپک بڑا پیارا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، یہ آج کا ٹاپک ہے. ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام انبیاء میں افضل بنایا. آپ کے صدقے میں آپ کی امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے. اللہ پاک نے جو کتاب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یعنی قرآن مجید، یہ تمام آسمانی کتابوں میں افضل ہے. اور امت میں یعنی اس امت میں، امت محمدی میں سب سے افضل ہے صحابہ کرام. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفقا، آپ کے کمپینینز صحابہ کرام، یہ تمام امت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ہے. کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کسی ادنا سے صحابی سے آگے درجے میں بڑھ نہیں سکتا. یعنی صحابی کا یہ مرتبہ ہے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے جنید بھائی سے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے بارے میں معلوم کریں گے.
تو انشاءاللہ سب اس ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے آج کا سوال میں کیے دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ناظرین بڑے انتظار میں رہتے ہیں کہ بھائی آج کا سوال تو بتائیے، کیونکہ انہیں اس کا جواب ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا سوال آج کا ہے، جی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جی آج کا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ تو بڑا آسان سا سوال ہے. جلدی جلدی اپنے فون سے دیے گئے واٹس اپ نمبر پہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جلدی جلدی آپ جوابات ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں. انشاءاللہ سب وقت مناسب پر آپ کے جواب کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. تو ماشاءاللہ یہ ایک سوال ہم کرتے ہیں. دوسرا ہم بچوں سے ایکٹیویٹی بھی کرواتے ہیں. آج کی ایکٹیویٹی یہ تھی کہ بچوں نے ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے. ان بچوں نے ہمیں ویڈیو اپنی بھیجنی ہے جنہوں نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ بھی پڑھی. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے بچوں نے جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کی ہے. اس کو بھی انشاءاللہ سوجل وقت مناسب پر شامل کریں گے. اب ہم چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ. جنید بھائی یہ رہنمائی فرمائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ عظیم مرتبہ کیسے ملا کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنا سے صحابی کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا؟ تو یہ کیا ریزن ہے اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابی کی جو تعریف جو ہے اپنی کتاب میں تحریر کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا ہو، انہوں نے وفات پائی ہو، تو وہ صحابی ہے. سبحان یعنی اللہ. آسان سی تعریف ہے کہ ایمان کی حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر دنیا سے وفات پائی ہو، تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہلاتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، تو سید صاحب یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے. الحمدللہ کئی ایک قرآنی آیات، کئی ایک احادیث مبارکہ اس پر جو ہے وہ موجود ہے. ظاہر ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو یہ پورا سلسلہ کیا کئی سلسلے اس کے لیے درکار ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا وقت مختصر ہے، اختصار کے ساتھ گفتگو کر کے بات مکمل کرنی ہے، تو لہٰذا اتنا جان لینا چاہیے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان یہ وہ مبارک ہستیاں ہے کہ جن کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ان کی تعریف بیان ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تعریف بیان کی. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی، ابھی میں یہاں آنے سے پہلے اس کو پڑھ رہا تھا، تو 40 احادیث مبارکہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی فضیلت پر اس کتاب میں موجود ہے. اس کے علاوہ جی ہاں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ رسالے کا کتاب کا نام ہے. صرف اس میں جو ہے 40 احادیث الحمدللہ، اور یقین یعنی ایسی حدیث مبارک کے پڑھ کر ایمان تازہ ہو رہا تھا الحمدللہ عز و جل. اب رہی بات یہ کہ انہیں اتنا بڑا مقام کیسے ملا، یہ بھی ایک آپ کا سوال تھا. پہلے آپ نے کہا کہ جو ہے صحابی کی تعریف، اور دوسرا یہ سوال تھا کہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا. تو یہ بات اس میں جو ہے ہر ایک کو بالکل مطلب اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا تعلق کس سے ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کا تعلق دنیا کی کائنات کی اس عظیم ہستی سے ہے جس کے لیے کائنات کو وجود بخشا گیا، ان کی صحبت انہوں نے پائی. تو ان کا مقام افضل و اعلیٰ نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو لہٰذا اس بنا پر ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا. اللہ اکبر. کہ بس یوں کہیے کہ بیان کرتے چلے جائے، سنتے چلے جائے مدح صحابہ اور صحابہ کی تعریف، اور ایمان کو تازہ کرتے چلے جنید بھائی غور کرے تو جو ہے وہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں پر رشک آتا ہے کہ کیسی مبارک ان کی زندگی رہی ہے کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ملا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، پیارے آقا کی زیارت کیا کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے ہیں.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم حدیث پڑھتے ہیں، یہ سنا کرتے تھے، ڈائریکٹ سنا کرتے جی سیدھی سی بات ہے نا کہ مطلب جن کے دیدار خواب میں جن کے دیدار کی تمنا لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جی ہے نا؟ جی جی جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ بس آقا کی دید ہو جائے، تیری جب کہ دید ہوگی جی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، اور کئی اشعار مطلب جو ہے الحمدللہ شعراء نے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، دیگر شعراء نے بس ایک جھلک کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا، اور ان کی کیسی مطلب زندگیاتی قابل رشک زندگی تھی، جب چاہتے تھے آقا کا دیدار کر لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو واقعی مطلب جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بڑی افضل ترین ہستیاں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اگر جو ہے وہ یعنی یہ پہلے بھی کہا پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر پورے سلسلے اس پر کیے جائے تب بھی کم ہے. تب بھی کم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو ہے وہ ہم سن رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابہ کی باتیں. انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید کنٹینیو کریں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. اس میں انشاءاللہ سوجن ناز شریف کے اشعار ہمارے ٹیمز کو ہم پیش کریں گے اور یہ انکمپلیٹ شیئر ہوں گے. آپ نے ان اشعار کو مکمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹ، اور اگر آپ شعر مکمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ایک بھی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا. چلے ہم شروع کرتے ہیں. پہلا شعر ٹیم اے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. اس شعر کا پہلا مصرع سنائیں. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جگ کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. جی، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. صحیح جواب دیا ہے اور حاصل کر لیا ہے 2 پوائنٹس. جی اب ہم رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. سبحان اللہ. اب ٹیم بی سے سوال کیا جائے گا. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا. کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. جی جناب، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. سبحان اللہ. اور میں غبار بن کر ان پر نثار ہوتا. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. جی، اور میں غبار بن کر ان پر نثار ہوتا. بڑا ہی مشہور کلام ہے. صلی اللہ علیہ کلام تک پہنچ گیا. کون سا کلام ہے؟ جی خاک خاک مدینہ. مدینہ. جی ٹائمر جاری ہے. وہ بے قصوں کے آقا. جی نہیں، صلی اللہ. لاسٹ 10 سیکنڈز. اور میں غبار بن کر ان پر آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر ان پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. جی
جناب اس بار ٹیم اے جواب نہ دے سکی، یعنی انہیں ایک بھی پوائنٹ اس سوال کے نہیں دیے جائیں گے۔ اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب، دیکھتے ہیں ٹیم بی جواب دے پاتی ہے یا نہیں۔ کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں۔ اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام، کیا بات ہے، اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم۔ ٹیم بی نے جواب صحیح دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ سبحان اللہ۔ اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، تو اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ جی ٹیم اے نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، اب صحیح جواب دیا اور غوث پاک کو بھی پکار لیا ہے ماشاءاللہ، اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ انہی کا ہے مگر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ صحیح جواب دے کے ٹیم بی نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ یوں تو سب انہی کا ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قافلہ سالار منزل کو چلے ہے سونپ کر۔ اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا۔ وارث بے وارث کے کاروانے اہل بیت۔ جی تقریباً انہوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثہ کو کاروانے اہل بیت۔ جی جناب۔ قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثہ کو کاروانے اہل بیت۔ ماشاء اللہ ٹیم اے کو بھی ملیں گے 2 پوائنٹ۔ اب چلیں گے ٹیم بے کی جانب۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے، کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری۔ میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ کہ اور نبی اذہبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صحیح جواب دیا، اور ٹیم بی نے اس سیگمنٹ کے اینڈ میں حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ ہمارا سیگمنٹ بھی پورا ہوا۔ آئیے چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب۔ جی سکور بورڈ دکھایا جائے۔ جی جناب، سکور بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سیگمنٹ میں تو دونوں کا لیول برابر تھا، بٹ اب کیونکہ سیگمنٹ 2 میں ٹیم اے ایک سوال کا جواب نہ دے سکی، جس کی وجہ سے ان کے 2 پوائنٹس ٹیم بی کے کمپیریزن میں کم ہو چکے ہیں۔ ٹیم اے کا سکور ہے 14 اور ٹیم بی کا سکور ہے 16، تو 2 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہو گیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، 2 سیگمنٹ اور باقی ہے۔ تو آئیے، اگر ہمارا ویڈیو پیکج بچوں کی ایکٹیویٹی والا ریڈی ہے تو اس کو چلا لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سوال میں دوہرا لیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ تو جلدی جلدی جو واٹس ایپ نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ اپنے جوابات آڈیو کے فارم میں ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل سیگمنٹ 4 سے پہلے ہم آپ کے جوابات کو چلائیں گے۔ جی، جو بچوں کی ایکٹیویٹی ہے اس کو چلا لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمیدہ ہے، میں 5 سال کی ہوں اور میں نے ایک روزہ رکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Myra Shahnaz Khan. I am 7 years old. I perform 5 times namaz and tarawih. I recited 1200 times Durood Pak and gave sadaqah. Jazakallahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کنیز فاطمہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ آج میں نے روزہ رکھا تھا، 313 بار درود شریف پڑھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمیرہ فاطمہ ہے، میں 6 سال کی ہوں۔ میں نے 313 بار درود پاک پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نزیرہ فاطمہ ہے، میں 5 سال کی ہوں۔ میں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انم شیخ ہے، میری عمر 8 سال ہے۔ میں فیضان ویکینڈ آن لائن کلاس گریڈ 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Khadija Khan. I study in senior KG. I am 6 years old. میرے 7 روزے ہو گئے۔ میں ڈیلی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ 313 بار میں درود شریف پڑھتی ہوں۔ 100 ٹائم میں استغفر اللہ کی تصویر پڑھتی ہوں۔ 1 ٹائم میں تصویر فاطمہ کی تصویر پڑھتی ہوں۔ 21 لین بک رام رسول کا ختم دیکھتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نوتاری ہے، میں 8 سال کا ہوں۔ میں فیضان ویکینڈ آن لائن کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے تسبیح فاطمہ پڑھا اور 1000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے دعوت اسلامی انڈیا کا مدنی ماحول۔ الحمدللہ عز و جل جس گھر میں FGN چینل چلے گا، جس گھر میں دعوت اسلامی انڈیا سے وابستہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوں گے، ان کے گھر میں بچوں کو بھی ایسا پیارا ماحول ملے گا۔ تو ماشاءاللہ بچے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح فاطمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی ایکٹیویٹی ہمیں ریکارڈ کر کے ویڈیو کے فارم میں سینڈ کریں۔ کل بھی آپ روزہ رکھیں تو ویڈیو ریکارڈ کر دیں، آپ درود و سلام پڑھیں 313 مرتبہ تو آپ جو ہے وہ ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں۔ ایک اور ایکٹیویٹی ہم شامل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری نعت شریف ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر بچوں کو یہ نعت شریف کے اشعار یاد ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ نعت شریف کے اشعار، یہ نعت شریف ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کرنی ہے۔ پیارے بچوں،
آج ہی ریکارڈ کر کے اپنے امی یا ابو کے موبائل سے ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیجیے گا. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کے ان نعتیہ اشعار کو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. جی جنید بھائی، ماشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ. آج جسے دیکھو کھڑے ہو کر جو ہے وہ کچھ بھی صحابہ کرام کی شان میں الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے. کبھی کسی صحابی کی فضیلت بیان کرتا ہے تو کبھی کسی صحابی کے شان میں جو ہے الٹی سیدھی باتیں کہہ گزرتا ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سب دیکھیں، پہلے بھی ابتدان بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں صحیح کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت پائی. جی علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو محبت کی جاتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بنا پر محبت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور یہ آقا کے صحابہ ہے اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا جب بھی ذکر کیا جائے خیر کے ساتھ ذکر کرنا فرض ہے، ہر صحابی لازم ہے. کا. جی ہر صحابی کا ذکر جو ہے خیر، کیونکہ دیکھیے ہم صحابہ کو الگ نہیں کر سکتے. جی. قرآن نے ان کے لیے اجتماعی فیصلہ کیا. قرآن نے ان کے لیے فرمایا کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا. تو جب اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اسی لیے جو ہے ہم کو بھی یہی کرنا ہے کہ ان سب کے لیے خیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، یہ لازم ہے. اور تمام صحابہ کرام عادل اور سقا ہے، یعنی عادل یعنی عدل کرنے والے، سقا یعنی سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام صحابہ جنتی ہے، تمام صحابہ افضل الاولیاء ہے. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اولیاء اکرام میں جو ہے سب سے افضل جو اولیاء ہے وہ صحابہ ہے. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور جو صحابہ کی شان میں جیسا ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو ہے معاذ اللہ جو ہے یعنی یوں کہیے کہ کمزور بات کرتے ہیں تو یہ کم علمی کی بنا پر کرتے ہیں. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو ہے صحابہ کرام اتنی افضل ہستیاں، قرآن میں ان کی فضیلت بیان ہوئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ان کی فضیلت بیان ہوئی. کیا کیا فضیلت بیان ہوئی؟ 2 سے 3 حدیث پاک میں صحابہ کرام کی شان میں عرض کروں کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ صحابہ کرام کتنی عظمت رکھتے ہیں، کتنا مقام ان کا بلند ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کیا بات. ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے یعنی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق کمزور بات کرتے وہ اس حدیث پر غور کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انصار یعنی انصاری صحابہ انصار صحابہ اور دوسرے مہاجر صحابہ. تو اس طرح فرماتے کہ انصار یعنی انصاری صحابہ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور ان سے دشمنی نہ کرے گا مگر منافق. اللہ. اور تو جس نے ان سے محبت کی اللہ پاک اس سے محبت کرے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ پاک اس سے ناراض ہو. اللہ اللہ. یعنی اس قدر باتیں جو ہے احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے. تو ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو دیکھیے خدا نہ خواستہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ صحابہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں. الحمدللہ ان کے تو درجات بلند ہیں، ان کے تو رتبے سوا ہے، انہوں نے حاصل کر جی لیا. انہوں نے حاصل کر لیا. آپ کمزور بات کر کے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا، آخرت برباد کر رہے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، جو ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اور اسی طرح خانوادہ برکات کے یعنی خانقاہ برکاتیہ کے ایک عظیم بزرگ سید شاہ آل رسول حسنین میاں نظمی برکاتی مہریروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے مزار پاک پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جی الحمدللہ عز و جل مجھے انہی سے شرف بیعت حاصل ہے. تو آپ فرماتے ہیں آقا سورج
کیا بات ہے، تارے صحابہ کیا بات ہے، کہکشا آل نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا سورج، تارے صحابہ، جی کہکشا آل نبی، جی، ہر ایک اپنی اپنی جگہ ہے عظمت سے بھرپور. سب کا اپنا مرتبہ ہے، سب کا اپنا ماشاء اللہ. مرتبہ ہے، اور اللہ پاک نے جس کو جو مقام جو مرتبہ عطا کیا، جی. دینے والے کے یہاں کمی نہیں ہے. بے شک. اس نے سب کو مقام و مرتبہ عطا کیا. جی، ہمیں جی. یہ چاہیے کہ جس کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس کی تعظیم کرے، اس کا ادب کرے، اس کا رسپیکٹ کرے، تاکہ جو ہے ہمارا ایمان سلامت رہے. سلامت رہے. جی ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری باتیں ہمیں پیارے صحابہ کے تعلق سے سننے کو مل رہی ہے. ماشاء اللہ امیر اہل سنت نے ہمیں بہت ہی پیارے نعرے عطا کیے. آئیے ہم ان نعروں کو دوہرا لیتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوج نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی جی ماشاء اللہ. تو بچوں کو سکھائے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا پروگرام بھی جاری ہے، مقابلہ بھی جاری ہے، اور پیارے پیارے مدنی پھول بھی ہمیں مل رہے ہیں. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں تھرڈ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. اس میں ہماری ٹیمز کو کچھ مقدس مقامات کی تصویر دکھائی جاتی ہے. آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ مقدس مقام کون سا ہے. صحیح جواب دیں گے تو اس سیگمنٹ میں آپ کو 5 پوائنٹس دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جواب نہیں دے پاتے، غلط جواب دیتے ہیں تو ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. چلے چلتے ہیں. سب سے پہلے ٹیم اے کے لیے ہم تصویر پیش کریں گے. جی جناب بتائیں یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ جنید بھائی پہنچ گئے. 30 سیکنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ جی یہ پہلے منزلے کی تصویر، جی اوپر کی اوپر کی تصویر ہے. جی ٹائم اپ ہو گیا ہے. ویسے عرفان بھائی کا بمبئی سے تعلق ہے، بٹ عرفان بھائی شاید ریکگنائز نہیں کر پائے. جی بہاؤالدین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار. کبھی درس میں اوپر جانا ہوا ہی نہیں. اچھا کبھی اچھا اوپر جانا نہیں ہوا. نیچے سے اگر تصویر ہوتی تو شاید پہچان لیتے. تو ماشاءاللہ بامبے میں حضرت کا مزار ہے. بہاؤالدین شاہ بابا بڑے ہی جو ہے وہ پیارے بزرگ ہیں، اور ان کے مزار پہ جانے سے بے شمار برکتیں ملتی ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ بہاؤالدین شاہ کا مزار ہم نے دیکھا، بٹ ٹیم اے نے جواب نہیں دیا تو اس لیے انہیں ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. چلے ابھی سیکنڈ پکچر دکھائی جائے گی ٹیم بی کو. جی جناب پہچانے کس کی تصویر ہے؟ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا وہ آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے، ابھی تک میں نے نہیں کہا. حضور حافظ ملت. اچھا ٹھیک ہے، فریز کر دیا جائے آپ کے اس جواب کو. جی جی چلے ٹھیک. تو ماشاء اللہ انہوں نے کہا کہ جو تصویر دکھائی گئی ہے یہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. ان کا جواب بالکل غلط ہو چکا ہے. جی جواب ہے سید میرا داتا انجا شریف. جی جواب درست نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے جناب. اور ٹیم بی نے بھی اس پہلی تصویر جو انہیں دکھائی گئی اس کا جواب نہیں دیا اور پوائنٹ حاصل نہیں کیا. اب ہم چلیں گے نیکسٹ تصویر کی جانب جو کہ ٹیم اے کے لیے ہے. جی بتائیں کس بزرگ کا مزار ہے؟ احمد کا چوچو، سید احمد کا چوچو. جی ہاں بولیے.
سید احمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ. جی کچوجا شریف آپ نے صحیح کہا. محدث اعظم ہند سید محمد علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچوجا شریف. چلے اس میں جو ہے وہ یا تو مقام بتانا ہوتا ہے یا جو ہے وہ بزرگ کا نام بتانا ہوتا ہے. تو بزرگ کا نام انہوں نے صحیح نہیں کہا بٹ مقام جو ہے وہ صحیح انہوں نے بتایا ہے, کچوجا شریف کہا تھا. تو ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے اور انہیں 5 پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں. جی آخری تصویر دکھائی جائے گی ٹیم بی کو. جی جناب اس بار ٹیم بی کے لیے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں کیونکہ 5 پوائنٹس لوز کر جائیں گے. جی جناب تصویر دکھائی جائے. مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچوچا شریف. اس بار شور ہے آپ؟ 100% شور ہے ماشاء اللہ. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچوجا شریف ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس ماشاء اللہ. تو سیگمنٹ اینڈ ہوا, 3rd سیگمنٹ پورا ہوا اور اس سیگمنٹ میں دونوں ہی ٹیم ایک بار جواب دے سکی اور ایک بار جواب نہ دے سکی. تو آئیے چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب. جی جناب سکور بورڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب بھی 2 پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے جو کہ سیکنڈ سیگمنٹ میں یہ ٹیم اے 2 پوائنٹ سے پیچھے رہ گئی تھی. کوئی بات نہیں, 19 اور 21 2 پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے. آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں شاید جو ہے وہ یہ ڈیفرنس بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم اس بار اس ایپیسوڈ میں ونر بنتی ہے. تو آخری جو ہے وہ ہم جو ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے اس کے طرف ہم بڑھیں گے. سب سے پہلے آئیے جو جوابات ہمیں آئے ہیں. سوال کیا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا. تو اگر یہ جوابات ریڈی ہیں تو پلیز اس کو چلا لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساجد اختاری فرام دہلی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسد اختاری ہے فروم دہلی اور ہمارے پیارے آقا محمد مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور فاطمہ بنت شاہد ہے. آج کا جواب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمائی. الحمدللہ اب تک میں نے پورے روزے رکھے ہیں, 5 وقتی نمازیں بھی پڑھی ہوں اور تراویح بھی پڑھتی ہوں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد آفتاب اتاری, شعبہ مدنی عطیات باکس, یو پی کے شہر مبارک پور سے عرض کر رہا ہوں. FGN چینل کے رمضان اسپیشل ذہنی آزمائش میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر شریف میں اعلان فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ابو بکر ہے. آج کے سوال کا جواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل اتاری, ناگپور کے پاس بھنڈارا شہر, وہاں سے عرض کر رہا ہوں. آج کا سوال تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. جواب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمزہ سورٹھیا ہے. آج کا جواب ہے کہ سرکار نے اعلان نبوت 40 سال میں کی تھی. جزاک اللہ.
ماشاء اللہ کافی ناظرین نے ہمیں جوابات بھیجے اور کافی ایسے بھی ناظرین ہیں جو ڈیلی جوابات بھیجتے ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ ماشاء اللہ اب ریگولر چینل ہمارا دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ساجد بھائی دہلی سے ریگولرلی دیکھتے ہیں اور جوابات بھی بھیجتے ہیں۔ کچھ بچی بھی ہے نور فاطمہ، ماشاء اللہ یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ریگولر جوابات بھیجتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیر و برکت عطا کرے۔ علم دین کا خزانہ ہاتھ لگ رہا ہے الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سے، اور اسلامی بھائی بھی دیکھیں، اس کے لیے آپ اس کی بھرپور تشہیر کریں۔ آخری جو ہے وہ سیگمنٹ ہوگا، آئیے اس سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے تعلق سے ہم جنید بھائی سے جو ہے وہ کلوزنگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ لیتے ہیں۔ جنید بھائی یہ رہنمائی فرمائیں کہ صحابہ کے تعلق سے آپ نے ڈیفینیشن بھی بیان کی، ان کا مرتبہ بیان کیا، ان کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے بھی بیان کیا، حقوق کیا ہے ایک مسلمان بینگ اے مسلم، میرے اوپر صحابہ کے کیا حقوق ہیں۔ ماشاءاللہ سید صاحب جو ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قدر و منزلت وہی شخص جان سکتا ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت سے واقف ہوگا، جی کیونکہ ان کی تعظیم گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں بلکہ ایک مشہور عالم دین حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفا شریف میں کہ نبی پاک کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے صحابہ کی تعظیم کرنا، کیا بات، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کے حق کو پہچاننا، ان کی پیروی کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو یہ صحابہ اکرام کا حق ہے امت پر کہ جو ہے صحابہ اکرام کی تعظیم کی جائے، ان کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے، عموماً ہم جب فاتحہ کرتے آپ دیکھیے اسی طریقے سے اصال ثواب کیا جاتا ہے کہ یا اللہ پاک اس کا ثواب تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے، تیرے حبیب کے تمام صحابہ کو پہنچے۔ اور الحمدللہ عقیدے پر ہم 1400 سال سے قائم، اور اللہ کی رحمت سے اسی پر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے کہ جو ہے صحابہ اکرام کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں گے، ان کی تعظیم و توقیر بھی بجا لاتے رہیں گے، ان کی تعریف و توصیف بھی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح الحمدللہ صحابہ اکرام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے۔ جی ہاں، صحابہ اکرام سے محبت کی جائے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ پاک کو ایذا دی، اور جس نے اللہ پاک کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام کا ایک حق یہ بھی ہے اس امت پر کہ صحابہ کی تعظیم بھی کرے، صحابہ سے محبت بھی کرے۔ اور ایک اور جو ہے وہ نفیس نقطہ عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام یہ افضل الاولیاء ہے۔ جی ہاں، یعنی قیامت تک کے تمام اولیاء اکرام اگرچہ وہ درجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائے، مگر ہرگز کبھی وہ کسی صحابی کے کمالات و ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہم پر یہ حق ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو غیر صحابہ اولیاء اکرام سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ و بالا مانے۔ اس میں اچھا ایک اور شک یہ ذہن میں آتا ہے، سوال ذہن میں آتا ہے کہ اولیاء اکرام سے تو اتنی ساری کرامتوں کا ظہور ہوا اور صحابہ اکرام سے تو اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی، تو یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صحابہ سے اس قدر زیادہ کرامتوں کا صدور نہیں ہونا، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو ہے کثرت کرامت یہ افضلیت کی علامت نہیں ہے۔ اچھا، کثرت کرامت یہ افضلیت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ ولایت در حقیقت قرب الہی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو جتنا زیادہ قرب نصیب ہوگا اس کی ولایت کا درجہ اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ تو لہٰذا صحابہ کی تعظیم بھی کرے، صحابہ سے محبت بھی کرے، صحابہ کو افضل الاولیاء بھی جانے، اور ایک اور بات اس میں عرض کروں کہ صحابہ کی اتباع کرنا ہے، صحابہ کی پیروی کرنا ہے۔ جی ہاں، ان کے پیچھے چلنا ہے، فالو کرنا ہے کہ صحابہ اکرام کا اہم ترین حق یہ ہے کہ ان کے اعمال و افعال میں اور ان کے اخلاق میں ان کی اتباع و پیروی کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے سابقین اولین صحابہ اکرام کی
اتباع و اقتدا پر ہم تمام مومنوں کو اپنی خوشنودی کی بشارت دی ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ان کی اتباع و پیروی کی تاکید و ترغیب بہت اہتمام کے ساتھ بیان ہوئی ہے. ایک حدیث میں ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث ہے، پہلے بھی عرض کی، پھر اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو لہٰذا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، ان کی اتباع و پیروی کرنا. اور بات کو مکمل کرتے ہوئے آخری بات عرض کروں کہ دفاع صحابہ جو ہے یہ بھی صحابہ کا حق ہے اس امت پر، کہ جو ہے صحابہ کا دفاع کرے. جی ہاں، صحابہ کرام کے اور بھی بہت زیادہ حقوق ہے، لیکن دفاع صحابہ سب سے زیادہ اہم ہے. سید صاحب نازک دور ہے، ہر ایک مطلب جو یوں کہ یہ واٹس ایپ کا مفتی بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا مفتی بنا ہوا ہے، ایسی باتیں کی جا رہی ہے گویا 1400 سال پہلے یہ خود موجود تھے. جی ہاں، سب جیسا آنکھوں دیکھا حال یہ بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے کہ قرآن شاہد ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے، اتنے جلیل القدر علماء ائمہ نے جو باتیں لکھی ہے وہ سب اپنی جگہ پر. اور اس کا عقیدہ جو یہ آج یہ جو ہے بیان کر رہا ہے یہ بالکل سب کے الٹ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہی صحیح ہے. لہٰذا ہمیں بھی اور اپنی نوجوان نسلوں پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمارا بیٹا کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، ہماری اولاد کس کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھ رہی ہے، وہ صحابہ و اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا معاذ اللہ ان کا گستاخ ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے. تو دفاع صحابہ یہ بہت ضروری ہے. جی ہاں، اس حق سے پہلو تئی یہ باعث لعنت ہے، اس سے پیچھے ہٹ جانا جو ہے یہ لعنت برسنے کا سبب ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب فتنے یا بدعت ظاہر ہونے لگے اور میرے صحابہ کو برا کہا جانے لگے تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو کام میں لا کر صحابہ کرام کا دفاع کرے، اور جو شخص حضرات صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اللہ پاک نہ ان کے فرض قبول فرمائے گا نہ نفل. لہٰذا سے صاحب جو ہے بہت ضروری ہے کہ بس یہ کہیے کہ اتنی بلند ہستیاں ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط عقیدے رکھ کر ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم صرف اپنی قبر و آخرت برباد کر سکتے. تو لہٰذا مان جائیے صحابہ کرام علیہم الرضوان، اسی طرح اہل بیت اطہار، اسی طرح اولیاء کرام، سب کے اپنے اپنے مقام ہیں، سب کے اپنے اپنے منصب ہیں. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ خوش عقیدہ مسلمان، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہنے والا مسلمان بنا کر رکھے. جی ماشاءاللہ. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس عطار قادری صاحب نے دفاع صحابہ کیا. ماشاءاللہ کس طریقے سے دفاع فرمایا اور کس طریقے سے ہمارے عقیدے کو ایک طریقے سے تر و تازگی بخشی ہے. اور ایسے دور میں جب کہ کوئی بھی اٹھ کر جو الٹی سیدھی باتیں صحابہ کی شان میں بک رہا تھا، قبلہ شیخ طریقت نے، امیر اہل سنت نے صحابہ اکرام کا دفاع فرمایا. تو یقیناً آپ کی دعوت اسلامی انڈیا فیضان صحابہ عام کرتی ہے، آپ کی دعوت اسلامی انڈیا دفاع صحابہ کرتی ہے، اتباع صحابہ کرتی ہے. دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دے، دعوت اسلامی انڈیا کا تعاون کریں. دعوت اسلامی انڈیا کا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ سوال دعوت اسلامی انڈیا مشن صحابہ کو عام کرے گی، قرآن کی تعلیم کو عام کرے گی، سنتوں کو عام کرے گی. تو اپنی زکوٰۃ فطر دعوت اسلامی انڈیا کو دے کر دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال ہو. آئیے اب چلتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآنی معلومات. یہ بزر راؤنڈ ہے، جو پہلے بزر دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. ایک بار آپ بزر چیک کر لیجئے پلیز. جی آپ بھی چیک کر لیں. جی چلے شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ قرآنی معلومات. اور ناظرین میں بتا دوں کہ 2 پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے، 2 پوائنٹ ٹیم اے کا ٹیم بی سے فی الحال کم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں کون آگے بڑھتا ہے. جی پہلا سوال سورہ مومن کے، سوال مکمل نہیں ہوا، بزر پہلے دب چکا ہے. کس نے دبایا؟ جی بی نے. اچھا ٹیم بی سوال بھی مکمل کریں گے اور جواب بھی دیں گے. سورہ مومن کے کتنے نام ہیں؟ جی ٹھیک ہے، سوال درست ہو گیا. جی جواب دیں. سورہ مومن اور سورہ غافر. سورہ غفیر. جی سورہ مومن کے دو نام ہے، ایک تو سورہ مومن ہے اور دوسرا ہے سورہ غافر. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی اب ہوگا سیکنڈ سوال سورہ حشر پڑھنے کی. اس بار ٹیم اے نے بزر دبایا ہے. صابر باپو سوال بھی پورا کریں گے اور جواب بھی دیں گے.
سورہ حشر کی فضیلت. سورہ حشر کی فضیلت. جی سوال تو درست ہے، جواب دینا ہے. سورہ حشر کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو کوئی صبح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 آیت سورہ حشر کی آخری 3 آیت پڑھے گا تو اللہ پاک کے فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی شام تک کے دعا کرتے رہیں گے. جی ماشاء اللہ، صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب تیسرا سوال ہے. سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں. جی اس بار ٹیم بی نے بزر دبایا ہے. جی سوال بھی مکمل کریں گے. غافر کا معنی ہے بخشنے والا. جی اس صورت میں اللہ پاک کے وصف کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. جی ماشاء اللہ، غافر کا معنی ہوتا ہے بخشنے والا، اس لیے اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب ہے چوتھا کوشچن. سورہ دخان کی تلاوت. جی ٹیم اے نے دبایا. جی چلے باری باری دبا رہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ سے آئے گا. چلے جواب، سوال بھی پورا کریں گے، جواب بھی دیں گے. آپ میں 30 سیکنڈ بھی چلے جائیں گے اور سحری کا بھی ٹائم جا رہا ہے. بزر تو دبا لیا ہے، شاید جواب نہیں آتا. دخان کی فضیلت نہیں پہنچ پا رہے، عرفان میں نہیں پہنچ پا رہے. چلے جناب، بزر دبانے کے بعد اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو 2 پوائنٹ مائنس ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. 2 پوائنٹ مائنس ہو چکے ہیں. اب تھوڑا احتیاط کے ساتھ بزر دبائیے گا. جی. سورہ مومن پڑھنے کی اس بار ٹیم بی نے بزر دبا دی ہے. جی جناب. سورہ مومن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جی فضیلت بتائیں. اس صورت میں مومن کے ایمان لانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو سورہ مومن کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 پڑھا اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھا تو اس کے لیے انشاءاللہ حفاظت کرے گی. صبح کو پڑھے تو شام کو پڑھے تو صبح تک. ماشاءاللہ، پہلی آیت سے تیسری آیت تک اگر سورہ مومن کوئی پڑھتا ہے اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ صبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی. صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم بی نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی 5 کوشچنز ہو چکے ہیں، 3 بچے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس بار کون پہلے بزر دباتا ہے. سورہ صافات. جی کس نے دبایا؟ ٹیم بی نے. جی سورہ صافات اتنا کہا تھا میں نے. سورہ صافات نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ صافات کی فضیلت کیا ہے؟ وہ آپ سوچ لے دونوں میں سے کیا ہے فضیلت. کیا کہیں گے جناب؟ پہلے انہوں نے کہا تھا سورہ صافات رکھنے کی کیا وجہ ہے، نام رکھنے کی کیا وجہ ہے. ان کو موقع دیا جائے جواب دینے کا. نہیں دیا جائے گا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو پہلے سوال بتایا وہ غلط ہو گیا آپ سے. کیونکہ بزر راؤنڈ ہے اور سوچ سمجھ کے جواب، اور بزر بھی سوچ سمجھ کے دبانا ہوتا ہے. تو جناب بزر دبایا بٹ سوال میں ان سے مسٹیک ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ان کے 2 پوائنٹس مائنس کیے جاتے ہیں. جی اب لاسٹ 2 کوشچنس ہیں. چلے سورہ قمر کی تلاوت کس نے دبایا؟ بی نے دبائی. اچھا چلے جی جواب، سوال مکمل کریں پہلے. سورہ قمر کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے؟ جی درست ہو گیا، جواب دیجیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ قمر کی تلاوت کی تو اس کا چہرہ روشن ہوگا اس دن جب چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ اللہ، جب چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے سورہ قمر کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ روشن ہوگا. صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. آخری سوال رہ گیا ہے، دیکھتے ہیں کون بزر دباتا ہے. سوال ہے جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھنے کی اس بار ٹیم اے نے بزر پہلے دبایا. مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے ٹیم اے نے بزر دبایا پہلے. آپ بھی کہہ رہے ہیں، چلے ٹیم اے کو موقع دیا جا رہا ہے. ٹیم اے نے ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ رہے ٹیم اے نے. جی
जवाब सवाल पूरा करें। सवाल क्या था? सूरह दुखान को जुमा को पढ़ने की अच्छा, जुमा के दिन सूरह दुखान यहाँ तक पढ़ा था मैंने, की क्या फजीलत? क्या फजीलत है इसकी? ठीक है, जवाब दीजिए। सूरह दुखान की फजीलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 30 सेकेंड में जवाब देना होता है। जी बापू, लास्ट 8 सेकेंड्स। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बजर दबा दिया है मगर टाइम अप हो चुका है, जवाब ना दे सके। जी आप जवाब देंगे? जी जी, जुमा के दिन सूरह दुखान पढ़ने की ये फजीलत है कि अल्लाह पाक उसको बख्श देगा। जी अल्लाह पाक उसे बख्श देगा, इन्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि बजर इन्होंने दबाया था, जिसकी वजह से जवाब ना देने की सूरत में 2 पॉइंट माइनस कर लिए गए। तो स्कोर बोर्ड सामने, जियारत आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी जनाब, टीम ए का स्कोर है 17 और टीम बी का स्कोर है 27। बहुत बड़े मार्जिन से टीम बी इस प्रोग्राम की, इस एपिसोड की विनर बनती है। टीम ए ने भी बहुत कोशिश की माशाल्लाह, बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है और आखिर में भी ऐसा महसूस हो रहा था कि टीम ए आगे बढ़ जाएगी। बट जो है वो यही मुकाबला है, यही ज़हनी आजमाइश है। माशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम एंड हुआ। आपने सहरी यकीनन कर ली होगी, हमारी सहरी बाकी है। हम चलते हैं सहरी की जानिब, आप FGN चैनल देखते रहिएगा। कल फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में हाजिरी होगी एक नए टॉपिक के साथ और नई टीम्स के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजू ये बुलंद